بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد اللهم صل على وآله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها پروردگارا بحق محمد و آل محمد مجلس پہ بارگاہ قبول و منظور کچھ یا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس شوائد شریع چکر روا کچھ یا اللہ خدا بندگاہ حاجت چکر شخص التماس دعا درکنگاہ مؤمن مومن حاجت چکر اتنار نروا کچھ یا اللہ مریضوں التماس دعا درکنگن زیر علاج ہسپتال کنی زیر علاج اتن خصوصاً موجودہ دی عالمی وبا پینو مبتلا انتقام سے لگا مومن مومن مسلمان چی مریضیت میں شفای عاجل شجد کو چیا اللہ مخصوص دعا بزرد المؤمنین و مومنان پروردگار بحق حسین و آل حسین یامی شفا شجد کو چیا اللہ وہیں شکھن کن حاضرین ارواح کن موجودہ یا وبا کی وجہ سے کرگل کی مومنین و مومنات علماء سادات دی مرکز کن قائم میں سے دنیا دی نرگل کی دی مجلس کن سنت حسنی صورت سپیر سون فیوپی مومنین و مومنات گامہ پروردگارا بحق محمد و آل محمد غریب رحمت بچیا اللہ ازاداری سید شہداء لگا قسمی رخچی گا قسمی تھنچی گا سو بینیا بحثی اتنارنا دفتر زہراء مرضی کا قبول بچیا اللہ ای علا قوتن عزیز پاکستان آفات عرضی و سمامی سی دینستوں سے جو یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حکومت مکہ و مدینہ شکر اشراقی سی دین خمی ہو یا اللہ علماء اعلیٰ مراجع ازام رحبر علی قدر شخصیات مذہبی و دینی ازاداران سید شہداء گامت سے لیتنا خدا بندہ یہ ارزامانی ہو یا اللہ جس دین لخدن بیوکن گاسیت قابل ہدایت جتنا ہدایت بچو من نارن مقسم خلقو بچو یا اللہ خدا بندہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل بچو یا اللہ تعلیمی سلسلوں منصوں سے شخمے کمائی فون گونوں نئی نسل فریدی زیور علم ذرائع کن شخمے خیام سی توفیق بچو یا اللہ سامین محترم چوپا گولا خواتینی بھری مسئلے چنگا لائن میں دیدی سجدے آوسیموں یہ دا مجلد الشاہ فچانا نوحل رہ پچھل بیو مریوس یہ دا یا آخر اتھانی من کو مشوق شخمو بیو کوشش بس اجتماعات کے دے مریوس نیسی کڑو یہ دا خوص ندینو گامل لاپا بین انترود بین معلوم چک چک نفاصلی کا شخص دی بیماریو چھن بھی میں داکسانیوت بین کم بلیت بین دولا احتیاط بھی اس نے مجتہدی فتوائی ہوتی یہ دا جوک کو جوک و زیارت نو تو بنترد بین مشوف مجتہدی راہبر نائد اللہ سیستانی سے فتوا تا بچان لقا بین انترد بیگار ہوئے لہذا تعلیم شوف چون کی فاصلی کا شوف دی حقیقت کو انزر برگوسپین دوسرے سے انزر برگوسپین مادام بے احتیاطی ماریوس سنجیدہ قسمی لحمو شہری انتہائی اہم ترین ان میں افراد شخصیت یعنی اسی دن بارگز ہوں
اگرچہ کھاندے حساب کو جان لیوا بیماری میں لیکن نتسخت یتخن نتسخت ہوتا ورنہ خصوصاً نسل سرمسوں سے یتخن لا 50-60 سال میں یار یتخن لے احتیاط بیوت زوے مجلسی حصہ ہی جو اتفادان نظافین عمل بیوست دخصن نت و چھم حمد بر بریوت بیوت بچان احتیاط بیوست تغلیل دو سے چاہ مسئلہ میں یہ مجلس نما گندے سے ذکر بیوست مولا عبداللہ حسین علیہ السلام اس کس بھی جا کو ترک سال میں سے جلسہ بے پا مولا امام زمانہ اس کس بھی جا کو چھن بلان سے دوسرے عید بے پا دیکھا مسوں 13 رجب جلسہ بے پا امیر المومنین خانے کا اس کس تیاری چھن چیزوں سے دیوی کھانے یا کر پاں یعنی ملے دیچے عیدنا دیچے مناسبت گاما ماہ وارد رمضان اعمال و عبادت و درس گاما بند مسوں مجتہد اقشن تو ایمان ضریفن بندیت کربلا نجم بندیت مشہد بند یا خانہ کعبہ بند تھوڑے سے ہمیں بھی سوچنا ہوگا بلا خیال یوت کو بیائی کو یعنی یہ ذمہ داری انشاءاللہ بہرحال بالخیال میں ایک عزیز چیز مجھے اور ایک پرچی دی ہے اس پرچی کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہمیں کم از کم پچھلے سالوں سے زیادہ اس سال ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑے سے پورے عالم انسانیت کو خدا مجالت نے اپنے قدرت کے کرشمے کے ساتھ تھوڑے سے ہلا کے رکھا ہے انسان تو یہ دینا بڑا سمجھتا تھا اب تمہاری طاقت کی رسائی کہاں تک تھی ایک بے جان جراثیم کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کیا تو کر سکے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا جو بڑی بڑی دعویٰ فرعون ہونے کا شداد ہونے کا نمرود ہونے کا دنیا کے استکبار جہانی کے حوالے سے خود کو دنیا کا سب سے بڑا سمجھتے تھے وہ آج زیرو ہو گئے ایک ہی کرشمہ تھا انشاءاللہ یہ مولا امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے ظہور کے قریب کے آثار ہوں گے لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں مجالس کے محرم کے ماحول کو تھوڑی سی فضا کو ماتمی بنانا چاہیے ابھی دکانوں میں وہی ہوہا ہے وہی شوشا ہے ابھی وہی جہاں پر اگر چراغان ہے تو وہ اسی طرح تھوڑے سے کم از کم فضا کو فضائے عاشورائی بنائیں یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں جب چاند محرم کا نظر آتا تھا معصومین کے چہرے سے مسکراہٹیں ختم ہو جاتی تھی آل محمد کے گھرانوں میں خوشی کی کوئی پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے یہ ضروری ہے ہم مانتے ہیں مناتے ہیں جس طرح ماننا چاہے اسی طرح ماننا چاہیے جو بانیان مجلس ہے جو صاحب اعضاء ہے ان کی خوشنودی کے لیے کو خوش کرنے کے لیے اپنے ظاہر میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کم از کم لانی چاہیے اپنے بود و باش میں بھی تھوڑا سا فرق آنا چاہیے اپنے آنے جانے میں بھی تھوڑا سا انقلاب و تبدیلی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے محرم آیا ہے یا نہیں آیا مجلسوں میں جاتے ہیں بس ایک شوشا کے طور پہ جاتے ہیں یا ماتم کو ماتم کو کچھ لینے کے لیے جائیں کچھ کرنے کے لیے جائیں کچھ کرنے والے غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے جائیں اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے جائیں مجالس یہ ہے سننے کے لیے جاؤ ظاہر سی بات ہے کم از کم یا نہ چائنا نوکی یا موبائل بیٹری چوکچے سو یا آدھا گھنٹہ چارج پہ لگاتے ہیں تو یہی نوکیا کی بیٹری 1 گھنٹہ موبائل میں سروس دیتا ہے ہم مجلس حسین پیدائش سے لے کر اپنے آبا و اجداد سے لے کر اپنی پوری عمر سنتے ہیں 40 دن مجلس کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی چارج ہی نہیں ہے کم از کم 1 ہفتہ 1 مہینے کے لیے مذہبی رنگ کی کوئی چارجنگ ہو جمعہ جماعت کی کوئی تبدیلی ہو رہن سہن میں کوئی تبدیلی ہو گفتگو کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہو یہ تو ہونا چاہیے تھوڑی سی کم از کم یہ موبائل کی بیٹری کے مان تھوڑی سی اتنے تو کم از کم ہو نا تھوڑا سا فرق کو آگے لائٹ دے دیں معاشرے میں تھوڑی سی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنے تو میرا آج کا مسئلہ یہ ہے قرآن مجید میں کل تقریباً 15 کے قریب سجدہ والی آیتیں ان میں سے 4 آیتیں اگر تلاوت خود کرے یا کسی سے براہ راست سنے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے ایک سجدہ کرنا واجب ہے اس کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہے کچھ ذکر واجب نہیں ہے جو ہے آپ تلاوت کر لیں باقی مستحب ہے ان پہ کرنا چاہیے مستحب پر ایک سجدہ کر لیں جو واجب ہے واجب کی نیت سے
تکبیر اللہ اکبر پڑھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنا واجب ہے، سجدے میں جائیں کوئی بھی ذکر پڑھیں، سجدہ واجب ہے، ذکر واجب نہیں ہے، ذکر مستحب ایک سجدہ ہے، باقی جہاں جہاں پر کرتے ہیں دو دو سجدے ہوتے ہیں، لیکن صرف قرآن کے سجدوں کے لیے ایک سجدہ ہے، جو 20 سے آگے آتے ہیں وہ سجدے واجبات میں آتے ہیں، اس میں تقریباً 2 مستحب ہے، باقی واجب ہے۔ اگر خود تلاوت کر رہے ہوں یا کوئی تلاوت کر کے ہم اس کو سنیں، لیکن اگر ریکارڈنگ ہو تو اس پر واجب نہیں ہے۔ پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ اور آپ تمام برادران عزیزان سے بھی گزارش ہے، جاتے ہوئے بھی اب یہاں سے مجلس سے فارغ ہونے کے بعد باہر بھی رش نہ کر لیں، بہتر ہے باہر سے تشریف لاتے ہوئے بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، آپ تمام کی بزرگی کی علامت ہوگی انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ موضوع گفتگو ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ، یعنی معرفت الہی حاصل کرنا۔ خدا جب پہچان لے جان لے تو ظاہر سی بات ہے انسان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، جب خود سدھر جائے گا تو ماحول سدھر جائے گا۔ گھر کے اندر سے اگر اپنی ذات سے اگر ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر لیں، ایک ایک کر کے اکائیاں دہائیوں میں، دہائیاں سینکڑوں میں جاتے ہیں، ہمیشہ اکائیوں سے ہی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں گنتی 0 سے ہوتی ہے، تو یہ بہتر ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا چاہیے۔ کل میں ذکر کر رہا تھا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، خدا بند عالم نے قرآن مجید میں اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کا احصاء کرنا ہمارے حد و حساب میں نہیں ہے۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، ظاہری نعمت ہے، باطنی نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے، اخروی نعمت ہے، مادی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، اجتماعی نعمتیں ہیں، انفرادی نعمتیں ہیں۔ ان کی طرف آہستہ آہستہ جاؤں، لیکن اللہ کی ایک نعمت انسان کے لیے میں نے کل ذکر کیا، اگر ہم چھوٹے سے کسی نعمت کو ذکر کر لیں تو اسی کی قدر کر لیں، خدا خود بخود ہمارے سامنے آ جائے۔ اس پروردگار کی قدرت، مالکیت، رازقیت، قادریت کا اندازہ ہمیں خود بخود ہو جائے گا۔ اس کو میں نے کل ذکر کیا تھا۔ انسان کے لیے نظام تنفس ہے، سانس لینا انسان کی ضرورت کے لیے ضرورت ہے، نہیں تو انسان بچ نہیں سکتا، یہ ایک انسان کی وجودی ضرورت ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو انسان 5 منٹ کے بعد انسان خود بخود مر جاتا ہے۔ آج میں چند ایک آپ کو اس کے علاوہ ہوا کے جو ہمارے لیے ضروری ہے، ایک تو میں نے کل ذکر کیا کہ ہوا انسان کے نظام تنفس کے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف انسان بلکہ میں آپ کو بتاؤں حیوانات، انسان، حیوانات، نباتات، سب کے لیے ہوا کی ضرورت۔ ہوا کے بغیر کوئی زیرو جمادات کے علاوہ، ظاہر ہے دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، اس کو ایک کو جمادات کہتے ہیں، ایک کو حیوانات کہتے ہیں، نباتات کہتے ہیں۔ نبات ہے جمادات تو جیسے پتھر ہے، ظاہر ہے پتھر میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ جمود میں ہے۔ اس سے اگر نباتات ہیں، نباتات اس میں دیکھیں درخت ہیں، سبزیاں ہیں، گھاس پھوس ہیں، مختلف چیزیں یہ۔ اب اس میں حیوانات آ جائیں، حیوانات کی کئی قسمیں، جو بھی قسم حیوان کے ہوں، عام طور پہ ہم دیکھیں حیوانات یا پرند ہے جو پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں، اس کو پرند کہتے ہیں۔ جو گھاس کھاتے ہیں، گھاس کے ذریعے سے وہ اگر وہ کرتے ہیں اس کو چرائی کرتے ہیں، اس کو چرند کہتے ہیں۔ جو گوشت کھاتے ہیں اس کو درند کہتے ہیں۔ جو دانا چن چن کے زمین سے کھاتے ہیں اس کو خزند کہتے ہیں۔ یہی حیوانات کیا، کوئی بھی حیوان حیات سے ہے، ہوا کے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کے لیے شہرک کی حیثیت ہے ہوا، سانس تنفس نہ ہو تو کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا۔ باقی انسان ہے، ظاہر ہے انسان تو ہم خود ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا
فوائد ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر خدا کی نعمتوں کا تھوڑے سے قدر کر لیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے, ہم اللہ کے فرمان برداری میں کیا ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ کا خود وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دونوں پہلو ذکر کیا ہے. میری نعمتوں کا قدر کریں تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صحت کی قدر کر لیں, صحت کی قدر کر لیں, اللہ کی نعمت سمجھ لیں, اس کو بہتر کاموں میں استعمال کر لیں, غلط چیزیں اس میں استعمال نہ کریں تو صحت انسان کی تندرستی مزید ہو جائے. لیکن اسی منہ کے ذریعے سے انسان ایسی چیزوں میں جہاں سے سانس لینا ہے پھپھڑوں کے لیے اتنے سگریٹ پیتے ہیں, خود اندر زہر کو ڈال رہے ہیں, تو نعمت کی قدر تو نہیں ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ جس دن ہو جائے گا پتہ چلے گا. اس میں سگریٹ کو نہیں ڈالنا. آپ نے دیکھا ہوگا عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو سگریٹ کے کاروبار کرنے کے لیے شرط لگائی. کیا شرط لگائی پتہ آپ کو؟ اس سگریٹ کی ڈبی پر کینسر کی کوئی تصویر چھاپ کے بغیر سگریٹ بازار میں نہیں لائے. نظر آ رہے ہیں نا, ہر سگریٹ کی ڈبی پر ایک کینسر والے بیمار کی بیماری کی علامات کو پرنٹ کر کے پھر سگریٹ, پھر بھی پیتے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیا ہے اس کے فائدہ مند ہو گئے. لیکن نظام تنفس میں جو صاف ستھری ہوا آکسیجن ہے اس کو لینے کی وجہ خود کش لگا کئی سینمو کام کیسے نمچڑی کیوں بول رہے ہیں. کیا خرابیاں, اس کی کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. میں جو ٹینشن ہوئی, تم نے خود اپنے اندر پہلے ٹینشن کو پیدا کر لیا ہے, پھر اسی غیر مناسب چیز کو دبا کے تو باخچلا کام صبح میں تو بات ہو کہ سو تو نفری تھام آنی. کیا طریقہ ہے اللہ کی نعمت کری کہ سگریٹ پینے کی ضرورت ہے کہ نظام ہضم کو کہاں جا گیا. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ انسان کے خود مس یوز ہے. اس ہوا کو صاف ستھرے کر کے اندر کھینچو, اور یہی ماسک لگانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. ابھی موجودہ وبا کی صورت میں ماسک لگائیں تو انسان اپنے تنفس کو صحیح خود کر سکتے ہیں. نہیں تو جیسے شام سے متیا ہوا یہ شرطوں میں ہے, یہ آندھی چلتی ہے, موٹر سائیکل تمہیں کھسور کھاؤ ایسے اور ساری مٹی اندر جائے گی تو تمہاری صحت کہاں رہے گی. اس کے تھوڑے سے کم از کم خیال رکھو. اس کے تھوڑے سے تم خود تحفظ نہیں کرے گا تو آگے اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ پٹی تو نہیں باندھے گا نا. ہوائیں چل رہی ہیں, آندیاں چل رہی ہیں, گند ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. خواتین گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں, یہی بیماریاں بڑھ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی بڑھ کے بڑی چیز میں بدل جاتی اور انسان کی سانس کی نالی متاثر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے باہر سے آنے والی چیز کے سب سے پہلے غذائی اثر بھی, ہوائی اثر بھی انسان کے گلے میں ہو جاتا ہے, اور گلا شہرک ہے. اسی پہ اثر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. انسان کو خود تحفظ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا آج سے وعدہ کر لو کہ یہ سگریٹ, یہ نسوار, لوگوں نے کہا نسوار کے بعد کیا نسوار لگا ہے, کدھر ہے پیغمبر کے دور میں نسوار, کہاں ہے ائمہ کے دور میں سگریٹ, کدھر ہے نسوار, کہاں سے نکالا یہ سب کچھ. یہ تو ابھی پھر بھی ظاہری تھوڑا زیادہ خطرہ ہے تو مراجی کے فتوے ہی ناجائز. اس کے علاوہ قسم مجالس کے دوران جوان اکثر چرس پیتے ہیں, حرام ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے. برانڈو دے لگا شب کرتا جہنمی کھاؤں کا برانڈو دے لگا چرس کو نہیں. آپ یزیدی صفت کو اپنے اندر رکھ کر حسین کا ماتم کرتے ہو. یزید کیا کہتا تھا؟ یزید منشیات استعمال کرتا تھا, شراب پیتا تھا, گناہ کبیرہ بجا رہتا تھا, اچھے لوگوں کو قتل کرتا تھا. نماز کی فکر نہیں ہے, لیکن ایسے اب خصوصاً اس سال میں ایسی حالت میں تو انسان کو اپنے جائز حلال چیزوں کو بھی سوچ سوچ کے کھانا پینا استعمال کرنا چاہے تھا. میں کس طرح سے کل مروں, پرسوں مروں, کیا حالت ہوگی,
میرے سامنے خدا ان کو غرق کر دے، جو دلاتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں۔ اس سال میں بخدا مجھے خود بخار ہوا 25 دن، اپنے عزیزوں کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اونچی آواز میں کوئی بات کرے تو میرے سر میں لگ جاتی تھی وہ آواز۔ اتنے میں رات کی تاریکی میں 2:30 بجے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ سب آرام سے سوئے ہیں، تم اپنی بیٹوں کی شادیوں میں اس طرح کرتے، تمہارے خاندان کو نابود کرتے، سب کو برباد کرتے۔ ہر ایک کی زبان میں یہ ہے خدا گاما برباد سو، نابود سو، سیکٹ سو میں پیم، ہاں کوئی کسی کے منہ پر نہیں ہے، لیکن پر اقتصادی سے روک ہی نہیں پاتے، سفارشوں میں چھوٹ جاتے ہیں۔ کم از کم سوچو نا، عیسائی مومن حرام نہیں ہے، مریض سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کنٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں لوگ سنگر کی آواز کو بھی کسی مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو کم ہونا چاہیے۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، دلازاری نہیں کرتے، لیکن بخدا پرسوں ہی، اس سے پہلے کی بات آپ اپنی جگہ چھوڑ، پرسوں محرم سے 2 دن پہلے ہمارے ایریے میں رات کے 2 بجے تک میں نے 3 دفعہ کھانے میں فون کر دیا، پکڑ کے اندر کر دو۔ میری ٹیم پہنچ سے تمہاری ٹیم جہنم میں جاؤ۔ ہماری بزرگان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب سوئے ہوتے ہیں، تمہاری خوشی میں سب نہیں ہے۔ تمہاری خوشی کے خاطر ہم سب اپنے آرام کو برباد کر دیں؟ خوشی کرنا تو اپنے گھر میں کر لو۔ پورے شہر کو ویران کر کے، سب کے سکون کو برباد کر کے، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ وہ اللہ ایسے لوگوں کی عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ ہزاروں لوگوں کو تکلیف میں بے سکون کر کے تم اگر مال کمانا چاہتے ہیں تو تمہاری مال کی بربادی ہے، اولاد کی بربادی ہوگی، اور تمہاری اگر خوشی ہے تو تمہاری خوشی بہت جلد غم میں بدل جائے گی۔ چیزوں میں سوچنا ہوتا ہے۔ محرم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے کا مجلس کس سے کرتے ہیں؟ اب امام حسین کو کوئی ضرورت نہیں، ہم رو رو کے جائیں، رو کر امام حسین قبول نہیں کرتے، اور رونے والوں کو اگر حسین ایسے ہی ہم جیسے ویسے ہی 12 مہینے فضولیات میں رہے، 10 دن ماتم کر کے جنت میں جانے کے لیے اگر لوگوں کی ضرورت ہوتی تو حسین کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے، لیکن حسین نے چن چن کے لیا۔ گلستان زہرا کی آبیاری کے لیے ہر خون کی ضرورت نہیں تھی، جس کے خون میں رنگ الہی ہو، رنگ خدائی ہو۔ مصطفیٰ کے باغ کے کامیاب بنانے کے لیے ہر خون کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر ناموس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے چن چن کے لینا ہوتا۔ سوچو جوانوں، سوچیں، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، غور کر لیں۔ اللہ نے ہمیں کھینچ کے بتا دیا ہے، کھینچ کے آنکھوں کے سامنے لہر موت کے پنجے گار گار کے بتا دیا ہے۔ تحسن سا ہوش میں کرالا، تحسن سا ہوش میں کتنے لاکھ مر گئے، کتنے لاکھ، تقریباً کوئی کروڑوں میں لوگ مبتلا ہو گئے، لاکھوں میں مر گئے، نہیں مر گئے۔ خدا تنگ نہیں ہو، خدائی نعمت کو شاید ہمارے ہماری بس کہاں چلتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا عزیزان، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک چیز چھوٹی سی ہوا کو اٹھا لیں، پانی چھوڑ دیں، سورج طلوع کرتا رہے، دن رات کی تبدیلیاں ہوتی رہیں، زمین سے آنے والی فصلیں اپنی جگہ ہوں، پہاڑوں سے ندی نالوں میں آنے والا پانی اپنی جگہ ہو، ہر چیز ہو، لیکن ایک ہوا کو اگر 5 منٹ کے لیے پروردگار بند کر دے تو ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس خدا کی۔ ہمارے لیے ہوش نہیں ہے، لیکن دنیا یہ کفر و شرک و دہریت میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس وبا نے۔ انسانی لیول پر اس وبا نے ایک اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا، ہر ایک اپنی جگہ سوچنے میں مجبور ہو۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے قدرت سے باہر ایک بے جان نظر نہ آنے والی، اس میں اتنی قدرت۔ آج انہی میں سے ایک ہوا
ہوا کے چند ایک میں مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجوی کی تفسیر الکوثر سے ہوا کے چند فائدے آپ کے سامنے ذکر کروں. 10 چیزیں ہوا کی کیا کیا فائدے اور سے دیکھیں. یہی اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ کی کئی نعمتیں ذکر ہیں. ان میں سے ایک نعمت کا ذکر یہ ہے وتصریف الریاح، ہواؤں کا آنا جانا، تصریف آنا جانا، تبدیل ہونا. وتصریف الریاح، الریح الریاح، الریح کی جمع ہے ریح، ہوا کو بھی خوشبو کو بھی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. تبدیلی ہواؤں کا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نشانی، کوئی نہیں کر سکتا. علامہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ کسی بھی چیز کے دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، ہم آہنگ یعنی ہوا انسان کے جسم کے لیے موزون ہونا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں، ہوا بڑے کے لیے بھی سازگار ہے، چھوٹے کے لیے بھی سازگار ہے. ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ نکلے اس کے لیے بھی یہ ہوا سازگار ہے. 80-90 سالہ بوڑھے کے لیے بھی یہی ہوا سازگار ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں ارے یہ ہوا بڑے سخت ہو رہے ہیں، ہمارے لیے تھوڑے سے کمزور ہوا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہی ہوا سب کے لیے برابر ہے، الگ الگ نہیں ہے، اسی فضا میں ہے لیکن ہم آہنگی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کسی چیز کو ہم آہنگ بنانا. اللہ پھر ایک مثال دیتے ہیں، وہ کیا؟ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ نکلتے ہی پروردگار نے ماں کی چھاتیوں میں ایک چشمہ جاری کر دیا. اس چشمے کے دودھ سے اس بچے کے نومولود نوزائید بچے کے معدے کو کتنا ہم آہنگ بنا دیا. ابھی نومولود بچہ ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ کا چشمہ ہے، وہ دونوں آپس میں کتنے ہم آہنگ ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ماں کی عمر 30-35-40 سال ہے، وہ بچہ ابھی 1-2 گھنٹے کا 1-2 دن کا بچہ ہے، لیکن وہی ماں کی چھاتی کا چشمہ اس بچے کے لیے موجود ہے. کیا ہم آئیں گے؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پانی جب آپ مٹی زمین میں ڈال دیتے ہیں، پانی زمین کے اندر جا کر اس کی پرورش اور نشو و نما کے ذریعے ہم آہنگی، آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، کتنے پیار و محبت سے بڑھاوا دیتا ہے. یہی ہوا انسان کے لیے کیا کیا فوائد دیتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، صرف رسواج کر ایک نقطے پہ ضرور اشارہ کروں گا جوانوں، اس سے چھوڑتے ہی کل میں نے ذکر کر لیا تھا کہ ہمارے وہ بڑے چھوٹے میں سانس لینے کے مقدار میں فرق ہے، لیکن علامہ نے اپنی تفسیر میں شاید کسی سائنسدان کے ذریعے یا اپنی علمی بصیرت و قابلیت کے ذریعے علامہ نے اس کے ایک مقدار کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے انسان حیوان نباتات کی زندگی کا سب سے اہم ترین بقا کا ذریعہ ہوا ہے. ایک انسان، علامہ فرماتے ہیں ایک انسان 1 گھنٹے میں کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، لیکن آج اور ایک میں آپ کو حساب دے رہا ہوں، گھر میں جا کر موبائل پر اس کو کیلکولیشن کر لیں. ایک انسان 1 گھنٹے میں 110 لیٹر ہوا خرچ کرتا ہے. ایک انسان 1 گھنٹے میں 110 لیٹر ہوا خرچ کرتا ہے. اب آپ یہ بتائیں 24 گھنٹے میں کتنے لیٹر؟ 110 تو 1 گھنٹے میں ہو گئے، 2400 ہو گئے، پھر 10 کو آپ اس میں کر لیں تو 2600 تقریباً کچھ لیٹر انسان روزانہ اللہ کی ہوا کو خرچ کرتا ہے. صرف ہوا. پانی کتنے پیتے ہیں پتہ نہیں، اور روٹیاں کتنے کھاتے ہیں، اور زندگی میں گزشتہ زندگی کے حساب لینا چاہے تو کون سے کیا کیا حساب ہم دے سکیں گے. قیامت کے دن لکل حلال لہا حساب، ہر حلال کا حساب ہوگا. وَلِكُلِّ حَرَامٍ لَهَا عِقَابٌ، ہر حرام کا قیامت کے دن سزا ہوگی.
جب جائز چیزوں کا حساب لگے، چلو اللہ نے ہوا دی، ہوا کا حساب دے دو جی، کتنی عمر ہے تمہاری؟ جی میری 50 سال ہے، میرے 57 سال ہے۔ ہاں جی گھنٹے کے میرے ہوا کا حساب دے دو، 110 لیٹر کے حساب سے دے دو۔ اب گوشت اگر سابقہ زندگی میں گوشت کی کتنی مرغیاں کھا چکے ہوں گے، کتنے گائے کھا چکے ہوں گے، اور روٹی کا اگر دیکھیں تو پورے امام بارگاہ پر کے بوری میں ایک آدمی کھا چکا ہوگا 50 سال میں۔ ایک ایک دانے کا حساب دے کے کیا حساب ہوگے؟ لیکن اس اللہ نے ہم سے کیا چاہا؟ 24 گھنٹے میں باقی نعمتیں اپنی جگہ، باقی نعمتیں اپنی جگہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جوانوں پھر بھی ہم اس میں سستی کریں۔ میرے 110 لیٹر ایک گھنٹے کے حساب سے تو صرف ہوا استعمال کر رہا ہے، میرا پانی اپنی جگہ، میری روٹی اپنی جگہ، میرے میوے اپنی جگہ، میرے باقی چیزیں اپنی جگہ، کپڑے تو کتنے استعمال کرتے کچھ بھی نہ ہو، لیکن 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز پڑھو۔ کتنی رکعت؟ ضرور جو سے دیتا پڑھا رہے گا، کتنی رکعت؟ 17 رکعت۔ جلدی پڑھنے والے انسان سرمار اٹھانا صاحب 4 منٹ کی نماز، 4 رکعتی نماز 5 منٹ میں ختم۔ ظہر عصر کی نماز کے لیے 8 منٹ، آپ اس میں 2 منٹ اضافہ کر لو تو 10 منٹ ہو گئے۔ مغرب و عشاء کے لیے کتنے جی؟ چلو 10 منٹ رکھو، کتنے منٹ ہو گئے؟ 20۔ صبح کے لیے 5 منٹ رکھو، کتنے ہو گئے؟ 25 منٹ 24 گھنٹے میں مجھے دے دو، اب باقی کتنے منٹ بچ گئے ہیں؟ میں سکول میں کالج میں لڑکوں کو درس دیتے ہوئے لیکچر میں کہتا ہوں کیلکولیٹ کر لو کتنے بچ گئے 24 گھنٹے میں۔ تمہارے پاس صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے وضو کو بھی اس میں ملا دو، چلو غسل کو بھی ملا دو۔ 25 منٹ تمہارے صرف عبادت کے ہو گئے، وضو غسل کو لگائے تو اور ایک چلو آدھا گھنٹہ رکھو، 1 گھنٹہ خدا کہتا ہے سب کچھ میرا استعمال کر لو، 1 گھنٹہ مجھے دے دو، 23 گھنٹے تیرے لیے۔ پھر بھی اسی میں کہتے 1000 بہانے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ دے رہا ہے لیکن منحوس نہ قدرہ نہ شکر انسان یہی 25 منٹ کی نماز پڑھنے کے تیار نہیں ہے۔ کتنے سارے ہمارے گھروں میں ہوں گے شو کیا جاتے تھے وہ کیا کرتے لوگوں کو پتہ ہے اس کا حدیث ہو گئی تو کچھ میں جاتے ہوں چلو روٹی دینا حرام ہے، یہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی کبھار غلطی سے ہو جائے، دیر سے پڑھ لے، قضا ہو جائے جوانی میں، اس کے لیے غلطی ہو جائے، سستی نہیں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن حدیث صحیح ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ سمجھا اس نے دو بہت چیز شو یہ تنسام ہے جوان بولا جوان بھی میں دو بہتین دو گوگوں میں دو بہتوئی قرآن بھی ہے تیری حدیث میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر کون سا مسلمانیت ہے اس میں؟ وہ ہے جو وہ میں تو ہابو قبر کو برباد دے، عاقبت کو برباد دے، دنیا بھی بدنام ہوئے۔ دیکھو خدای در آزمائش و نعمت کو پھر تو نخواہ پروردگار جو سیان یا علیہ سوجدو لہذا میں جس کو مریانا کیا خدا نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتوں میں اضافہ ہوگا وَلَئِن كَفَرْتُمْ میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو ان عذابی شدید پھر سخت عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ خطرناک عذاب سے مراد کیا ہے؟ یہی وبال جان ہمارے لیے بن جاتے ہیں، یہی اولاد ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بدنامی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا وبال جان کیا ہے؟ اس سے بڑا اشد عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ باقی کو میں کل ذکر کروں گا، ٹائم آ گیا ہے۔ یہ پروردگار کی نعمتوں کو کون سی نعمتوں کو ہم گن سکتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تیری کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں، سورہ الرحمن میں ہر نعمت کے بعد ذکر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں، لیکن سوچنا ہوگا واقعی کربلا ہمارے لیے مکتوبہ الہی ہے، یعنی اللہ کے دسترخوان ہے، اس میں سب کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اسی نماز کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا
مولا حسین کا واقعہ آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلی آل محمد نے، لیکن یہی لقب پایا، سب کچھ دے کے بچایا کس کو؟ سب کچھ دے کر بچایا کس کو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، تو نے نماز کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے بچوں کو نہیں بچایا، گھرانے کو نہیں بچایا، جوان بیٹے کو نہیں بچایا، چھوٹی چھوٹی شہزادیوں کو مصیبتوں میں گرتے ہوئے دیکھا، لیکن نماز کو بچایا، اپنے گھرانے کو نہیں، سب کو لٹایا، اسلام کو بچایا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین اسی نماز کو بچا دی۔ عصر عاشورہ بھی، عصر عاشور گمسان کی لڑائی ہے، فوج حسینی کے کم از کم 72 میں سے 40 شہید ہو گئے۔ اسی دوران صحابی نے یاد دلایا فرزند رسول نماز کا ٹائم ہو گیا۔ امام اسے دعا دیتے ہیں، پروردگار تجھے مصلین و ذاکرین میں قرار دے، تو نے مجھے نماز کا وقت یاد دلایا۔ اتنے سخت 40 کے قریب شہید ہو چکے ہیں دشمن کی طرف سے حملے کی زد میں، لیکن نماز جماعت کو صحابی کیا کہتے ہیں؟ مولا آخری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تمنا، جیسے صحابہ کے حسین کے ساتھ ہم جیسے کہاں تھے؟ ہم تو ادھر اذان ہو رہی ہے، دکانوں میں ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ حسین کے صحابی ایسے تھے، حسین کے صحابی جو ساتھ تھے کہتے ہیں مولا 5 منٹ کے بعد تو دنیا سے جانا ہے، آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ تقریباً حبیب یا زہیر نے مولا سے عرض کیا، مولا اس جنگ میں، اس حالت میں نماز قائم ہوگی؟ اسی نماز کے لیے تو یہ جنگ ہے، اسی نماز کی خاطر تو یہ جنگ ہے، یہ جو مقابلہ ہے، یہ جو معرکہ ہے، نماز کی بقا کے لیے۔ عزیزان محترم، مقصد حسین انی احب الصلاۃ، حسین کے آخری جملات ہیں، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بہت پسند ہے۔ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عصر کے وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا، سارے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن ذوالجناح کے زین سے گرتے ہوئے عصر کی نماز کی نیت کر کے حسین سجدے جائے، تیروں کے مصلی پر وہ سجدہ شکرانہ۔ پھر بھی حسین سجدے میں جا کر واللہ دنیا کے سب سے انوکھا سجدہ وہ ہے جس میں اعضائے سجدہ زمین پہ لگنے چاہیے، لیکن ایک سجدہ تاریخ میں ایسا ہے صرف پیشانی کا دایاں حصہ زمین میں لگا، باقی سارا تیروں کے اوپر اٹھا کے وہ حسین کا آخری سجدہ تھا، تیروں کے مصلی پر وہ سجدہ شکرانہ۔ جواب حسین کے وصیتوں میں ہے، واجب تو اپنی جگہ شب عاشور زینب کبریٰ کو وصیت کرتے کرتے فرماتے ہیں، بہن زینب صبر کریں اور نماز تہجد میں بھائی کو فراموش نہ کرنا، نماز تہجد میں۔ اور کہتے یہ ہیں امام سجاد، واللہ دنیا میری عبادت پہ حیران ہے، لیکن میں اپنی پھوپھی اماں زینب کبریٰ کی عبادت پہ پریشان ہوں۔ شب عاشور نہیں، شب عاشور تو اصحاب و انصار سارے موجود تھے، شام غریبان کو بھی میری پھوپھی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اس کے 8 بھائی ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، پورا گھر لٹ گیا، لیکن زینب سے نماز نہیں چھوٹی۔ ایک حسین کی بیٹیوں کا قصہ ہے، حسین کی کئی شہزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حسین نے اتنے برداشت کیے کہ اپنی ساری لاڈلیوں کو چھوڑ کر دین کو سینے سے لگا لیا، نماز کو قائم رکھا۔ ایک ان میں سے آپ نے سنا کہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں حسین کی ایک لاڈلی بیٹی سکینہ تھی، سکینہ تھی۔ سکینہ سے محبت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں،
جب یزید کے دربار میں آل رسول پہنچ گئے تو یزید نے امام کیسے اٹھوں سب پہ چادر نہیں. زینب نے یہی تسلی دی. زمانے کی گردش نے پھوپھی کی جان تجھ سے پہلے پھوپھی کی چادر چھڑ گئی ہے. اور تاریخ بنا برتا نقل تاریخ حسین کی اور ایک صاحبزادی تھی. کسی مجبوری کے تحت مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے لیکن صبح شام ایک ہی سہارے کی وجہ سے دنیا میں جی رہی تھی. بابا جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے شاپ وقلیو کسل نصفہ فاطمہ میمو اکبری باسکن چیسو نگا کیوں بتا رہے اکبر اومیا امید بینو فاطمہ سنین کو پھر اللہ سلم کو تفسکم سے جاتے گاسو دور نہ چلت تو بابا لخچی کریتے سے اکستوں کی بابا لوگ سے مشخص یہ میمو اکبر لکھو ملامتا ہے. لیکن آخر کار نیچے لخت کو شروعیت کو بتایا سوگ لے اس نیچے گلو دنیو لسم دی خاتون چه قبیله بنی هاشمی که اصفا گانتی نگو به میشه سیون اینه لیوی المو یعنی چی دونگه یودا ازر منه گسل میونو لی میمو میمونا بابونا گاما سفر ایراغی یونگله یونا خرکر کنچی بیتی یعنی اگر یا احسان مونگی قبس نمانگی آپی جو زہرا لیری قیامت جاول شفاعت میں چھوٹو زروانا دیمی واضح لنگا کھر دیاری بابا لیری خط اور کسی تیاری اچھو بے وقت لیو کسل میونو اوما چوک شاپی وقت لنگی بابا علیہ السلام سے نی بڑی ترارو لموت فرمایت بی جوان چی ہوتی ہو لنگی طرف السلام سے بلی خیولون لسا جوان چی دکمی دونی میمونی ہو لنگی بدنی رابے من سلام سے خط کو کھرے قاصد سمرا کربلائی رولا روانہ ہوئے نام کن زروانا حسین یک دو تنہا صحبی بکاللہ میدان کربلائی رحل من ناصرین زری وقال بلسا چکنمی چی اسکت پہ حسین مظلوم کربلا متوجہ سو وانا سلام بے سینہ یاسین زروانا دیو پیمی وہ ستارو بے سنگا سونا یہ قاصد کو یلی برو جو چکت کرو حد مولا دانا یور کسی یور سوک درد لینگی سے اسپنا ریچانی بابا سوکو بطھالے گئن دک سے ریانا مرجد کو حلس لے بابا یہ میمو علی اکبر کیوں بتا من دنگی روئے نسوکو دیو بدل نکھو بکو لے بابا دے جوان پوسا قاسم پوسا حسین اتنا خیون لگتے لو چیسو حضر بنرنا آخری ودا کے سہمی وقلد خاتون کو کسل میں سے تیری ترارو لبور خلبہ جوان چی یعنی خیون نورانی جوان چی بندوں لسلام جیسے پدوں کا آئے اتر بنا حسینی کسل میں وطن کا آتا شہید سو خاتی جواب پر دیا اللہ اکبری گوز کی اسی کا شہر لے بڑی اکبر سورا سا خط